شاپ اسٹوری علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی محمد خان صاحب خوش آمدید۔ اور میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہی ہے کہ جو آج آپ کے جو لیڈر محمود اچکزئی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم آئیں گے اور سیڑھیاں لے کر جیل کے اندر جائیں گے، ملاقات بھی کریں گے، خان کو رہا بھی کریں گے، کیا یہ پالیسی اب پی ٹی آئی کی آفیشیل ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ افسر صاحب آپ نے پورا ہمیں چارج شیٹ کر دیا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی دوں جو ضروری ہے۔ دیکھیں، جہاں تک محمود اچکزئی صاحب کا تعلق ہے، وہ ہمارے ایل آئی ہیں، سینئر سیاسی لیڈر ہیں، اور ان کی بہت سی چیزوں سے میں بھی اتفاق نہیں کروں گا۔ ان کی جماعت ڈیفرنٹ ہے، ہماری ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم ایک براڈر مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آئین کی حکمرانی کی بحالی کے لیے۔ ان کے بارے میں آپ 100 اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات محمود خان اچکزئی میں سمجھتا ہوں سب اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں اور وہ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ باقی طریق انصاف صرف اور صرف آئینی طور پہ ایک پولیٹیکلی ایک موومنٹ کے حق میں ہے۔ ہم کوئی نہ غیر آئینی کام ہم نے کیا ہے، نہ کبھی سوچیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ایک پیسفل پولیٹیکل سٹرگل کے بعد باہر نکلے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو میں نے اگزامپل دیے دو، خیبر پختونخوا اسمبلی کی، وہاں کی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ بتائیں، یہ کس طرح کی عجیب و غریب ترجیحات ہیں ان کی کہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، سویلین ہیں، اور وہ ایک لسانی بنیادوں پہ سیاست کریں کراچی میں اور پنجاب میں؟ یہ کیا ہے؟ اپنے صوبے کے عوام جنہوں نے منتخب کیا ہے وہاں تو وہ گئے نہیں۔ وانا کیوں نہیں گئے آپ کے چیف منسٹر؟ چلیں مجھے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں، وانا کیوں نہیں گئے بچوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ بتائیں۔ جی اب اس پہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری صوبائی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، ان کو پتہ ہے انہیں اپنے صوبے کے لیے کیا کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا پیس جرگہ، امن جرگہ کیا، اور اس کی سفارشات تمام پولیٹیکل جماعتوں نے مل کے اکٹھے مرتب کی۔ اس کی تو کوئی نہیں بات کرتا۔ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات کرنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اس ینگ وزیر اعلیٰ میں اتنی سیاسی بصیرت تھی کہ اس نے اپنے سے دگنی عمر کے سیاسی لیڈران کو اکٹھا کیا اور ان کو وہاں پہ بلایا، اور سب نے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا اور اب دوبارہ کروں گا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت سب لوگ آئے اور ان نے مل کے اس مسئلے پہ بیٹھ کے سر جوڑے اور ایک فیصلہ کیا۔ اچھا، اب وہاں جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسئلہ کراچی کا آیا ہے، جہاں ظاہر ہے آپ نے خود یہ اقرار کیا کہ بہت سے پشتون وہاں ہمارے جو بھائی ہیں وہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ہیں، اگر کسی نے کراچی کا کوئی ایشو وہاں پہ اٹھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے صوبے کے مسئلے پہ ان کی نظر نہیں ہے، نہیں، وہاں بھی نظر ہے، اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، ایک بات سے آپ کے میں متفق ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو لسانی ایشو نہ ہمیں بنانا چاہیے، نہ ہم بنا رہے ہیں۔ کوئی ٹرانسپورٹر ہے جو بھی ہے، بنایا ہے، چلا رہا پختون لکھا ہے، اس نے قانون توڑا ہے، یا اس نے اس کی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا ہے، اس کو آپ نے دیکھیں بڑی لمبی بات کی ہے، آپ نے بڑا لمبا ایڈوٹیر بولا ہے، تو مجھے اب بات کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں افسر صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح قانون توڑنے والا ہوتا ہے۔ وہ نہ پشتون ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، نہ سندھی ہوتا ہے، نہ بلوچ ہوتا ہے۔ جس نے قانون توڑا ہے اس کو سزا دیں، اور اس کی سزا باقیوں کو نہ دیں۔ سمپل سی بات۔ صحیح ہے، گڈ، صحیح۔ اچھا، تو وہ مجھے فرمائیں، آپ نے اس کا نہیں جواب دیا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے جرگہ بلایا اور وہاں سب کو بلایا، انہوں نے جن سے اختلافات تھے ان کو بھی بلایا۔ میں کھل کے اسی طرح کیمرے پہ یہ بات کر رہا ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس انیشیٹو کو۔ میں نے ان کے آمد کو بھی ویلکم کیا تھا، میں نے کہا کہ نیا چہرہ، جوان چہرہ، کلین سلیٹ کے ساتھ آیا ہے، کوئی اچھی روایت قائم کرے گا۔ مجھے بتائیں، وہ پنڈی اسلام آباد تو روزانہ گھومتے رہتے ہیں، یہاں ہر ایک سے ملنا ملانا بھی ان کا ہو جاتا ہے، وہ وانا کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں گئے وانا؟ اور یہاں جو انہوں نے لیٹر 2 صفحے کا انگریزی میں لکھ دیا ہے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے، اسی طرح انگریزی میں لکھتے نہ کہ جی یہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وفاق آئے اور ہماری ہیلپ کرے، کیوں نہیں لکھتے؟
دہشت گردی پہ کیوں نہیں بول رہے, دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں بول رہے, وانا کیوں نہیں گئے, مجھے بتائیں وانا کیوں نہیں گئے؟ مجھے ذرا اس پہ جواب دینے دیں. آپ نے وہ انگریزی کی 2-3 بار آپ نے انگریزی کا ذکر کیا ہے, تو انگریزی تو ظاہر ہے علم پہ تو کسی کا وہ نہیں ہے نا, علم تو اللہ کی دین ہے جس کو بھی دے. تو اگر ان کی انگریزی اچھی ہے تو ہمیں اپنے نوجوان وزیر اعلیٰ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے وانا کی بھی بات کی اور آپ نے اڈیالہ کی بھی بات کی, دونوں پہ میں جواب دیتا ہوں. اگر لسان پہ تو وہ استعمال کریں نا, میں جواب دیتا ہوں, دونوں پہ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں وانا کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو اللہ نے بہت کرم کیا ہے, ورنہ ہمارا دشمن ایک بار پھر 2014 کا APS دہرانا چاہتا تھا. ہم سلام پیش کرتے ہیں وہاں جو ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں نے اس حملے کو ناکام و پسپا کیا ہے, ورنہ یہ اتنا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا جس کا کوئی مداوا نہیں تھا. اور پتہ نہیں آپ کو میں تحریک انصاف نظر آتا ہوں یا نہیں, لیکن میں تو فوری طور پہ اس کو کنڈیم کیا, کرٹیسائز کیا, سپورٹ کا اظہار کیا, جوانوں کے ساتھ اظہار کیا. اور وزیر اعلیٰ کا جہاں تک تعلق ہے میرا ان سے اس پہ رابطہ نہیں ہوا, لیکن ان کو بالکل میں ایگری کرتا ہوں جانا چاہیے تھا, یا شاید وہ جائیں. ان کے پرائیورٹیز اپنے صوبے میں امن و امان کا قیام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ امن و امان کا قیام کے لیے اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں. ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, جو بڑے آپریشن پہ ان کی ایک رائے ہے, اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں, ٹائم شاید کم ہو, لیکن ایک لائن میں کہہ دوں گا کہ وہ بھی دہشت گردی کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنا شہباز شریف ہو سکتے ہیں, یا اینی بڈی, یا جتنا کوئی عمران خان صاحب خود ہیں. لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سہیل یہ کہتے ہیں کہ یار جب اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمارا وزیر اعلیٰ یہ بھی کہتے ہیں, اور علی امین خان بھی کہتے تھے, اور سہیل خان بھی کہتے ہیں, وہ بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں. اب اس کے اڈیالہ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, میرے سے عمر میں بڑی ہیں, ہمارے لیے بڑی بہن کی طرح ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, لیکن اڈیالہ ان کے صوبے میں آتا ہے, ان کے زیر انتظام ہے. ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میری ان تک رسائی دی جائے, بیچ میں جو پولیس ہوتی ہے وہ اسلام آباد پولیس نہیں ہے ابصار صاحب, وہ پنجاب پولیس ہے. پنجاب پولیس IG پنجاب کے نیچے ہے, جو رپورٹ کرتا ہے مریم بی بی کو, اور اس کی ساری رپورٹیں ادھر جاتی ہیں CM آفس میں. ہر IG اپنی ہفتہ واری رپورٹ پیش کرتا ہے. تو کیا کبھی مریم بی بی نے پوچھا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے ماضی میں, جو کہ غلط ہے جو ہوا, جو ان کا دروازہ توڑا سارا کچھ, لیکن کیا انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہوا سندھ میں تو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ میرے صوبے کے نیچے اڈیالہ جیل کے سامنے میرے سیاسی مخالف کی بہنیں جو ہیں میری لیے بڑی بہنوں کی طرح ہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ میں اپنی حکومت میں کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ چھیننے نہیں دوں گی, میں خود خاتون ہوں. کیوں نہیں اس پہ سٹینڈ لیتی, کیوں نہیں اس پہ بات کرتی؟ کیا یہ کیا دوغلی پالیسی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو؟ میں تو یہاں تحریک انصاف کے سٹنگ MNA کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ غلط تھا, لیکن کیا اس کا بدلہ آپ جو ہے علیمہ آپا نے اور عظمیٰ آپا نورین آپا نے دینا ہے؟ یا جو وہاں زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, لیکن اس کا بدلہ آپ ایک پردہ دار خاتون بشرا بی بی سے لیں گے؟ مریم نواز شریف ایز اے چیف ایگزیکٹو ریسپانسبل ٹو انشور اس کو, وہ جو وہاں پولیس والی آئی تھی وہ خود سے نہیں آ گئی تھی, نہ اس کو کوئی دورہ پڑا تھا, وہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ شی واز بینگ سینٹ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی باتوں سے بہت ساری سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ روایت قائم ہونی چاہیے سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے ایک دل سے سوال پوچھ رہا ہوں, دل سے آپ کا جواب چاہیے کہ کیا یہ جو آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے ایسے کہہ رہے تھے میں جا کے نواز شریف کا یہ اتروا دوں گا وہ اتروا دوں گا, کیا ایسے لیڈر ان کے فالوورز کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے انشور دیٹ اے پراپر سیف اینڈ ڈگنیفائڈ ویٹنگ اینڈ سیٹنگ ایریا از ڈیزگنیٹڈ فار آتھرائزڈ وزٹرز؟ مطلب وہ جیل کے اندر قیدی کو جو سہولیات قانون کے مطابق تھیں, خان صاحب کہہ رہے تھے میں وہ واپس لوں گا, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم جو وزٹ کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی VIP طریقہ سے ٹریٹ کیا جائے. آپ تو اس کلچر کو ختم کرنے نہیں آئے. افسر صاحب ایسا نہیں ہے, دو باتیں آپ کر رہے ہیں, دونوں پہ مجھے بات کرنے کی میں جسارت کروں گا. پہلے جو آپ نے خان صاحب کی بات کی, ہاں بالکل, دیکھیں ماضی میں بہت سے سیاسی لیڈران نے بہت کچھ کہا ہے. اگر ہم نے انہی چیزوں کو ریپیٹ تو پھر معافی مانگے, پھر دیکھیں پھر آگے چلنا ہے تو پچھلی غلطیوں پہ معافی تو مانگے نا کم از کم. سب کو دیکھیں اس کے لیے عمران خان نے راستہ دیا ہے, لیکن ان کو عمران خان سے ایسے ڈر لگتا ہے جیسے کہ اندھیرے کو روشنی سے ڈر لگتا ہے. کہ عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن از دا وے فارورڈ. وہ تو انہوں نے 16 فروری 2024 کو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کی, میں نے بات جب پبلک میں کی, کیوں نہیں اس بات کو سیریس لیا؟ اس کے بعد ٹویٹ کر دیتے ہیں. جہاں تک اڈیالہ میں جا کے سٹنگ ایریا کا تعلق ہے, ابصار صاحب دیکھیں نا آپ نے سوال کیا جواب دینے دے, میں جلدی بول رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں تحریک انصاف سے, مجھے میرا فرض ہے اپنے بڑے بھائی کو میں جواب دوں اور تسلی بخش دوں انشاءاللہ. دیکھیں کب سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ مجھے وہاں صوفے لگا دیں,
وہاں مجھے کافی کیپیچینو پلائیں، فلانا کریں. وہ کہہ رہا ہے یار کوئی ڈگنیفائڈ طریقہ. وہ عمران خان کی بہنیں ہیں لیکن وہ اس ملک کی خواتین بھی ہیں، وہ اس ملک کی شہری بھی ہیں، وہ زمین پہ بیٹھی رہتی ہیں. ان کو چھوڑیں. میں جب جاتا ہوں، میں تو لائر ہوں، میں لائرز کو وہاں رگڑا کھاتے دیکھتا ہوں. جو وکلا، سینئر وکلا آتے ہیں، زمین پہ اڈیالہ کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی وہ دھوپ میں ایک سایہ تک نہیں ہوتا، ٹھنڈا پانی تک نہیں ہوتا، بیٹھنے کے لیے لکڑی کی کرسی تک نہیں ہوتی. یہ کوئی 5 اسٹار فیسلٹیز ہیں کہ آپ جو گیسٹ وہاں پہ جا رہے ہیں یار عزت دار شہری ہیں، آپ ملاتے ہیں نہیں ملاتے. تذلیل کا حق آپ کو نہیں ہے، تذلیل کا حق نہیں ہے. تو یہ سہیل آفریدی نے بالکل صحیح بات کی، میں 100% اس کے ساتھ اس پہ کھڑا ہوں. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی جماعت میں مجھے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا، میں یا دوسرے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں آپ کی جماعت کے لیڈروں نہیں، آپ تو ہمارے بڑے نہیں کیا جا سکتا ایک طرف سے. بالکل ہوں میں، بالکل میں چاہتا ہوں یہ ملک آگے بڑھے. یہاں ہم سٹک ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ کیونکہ کچھ لوگوں کی ضد ہے. آپ اس ضد کو چھوڑیں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف مذاکرات کا کہہ دیتے ہیں خان صاحب اپنے لوگوں کو، دوسری طرف سے ایسا ٹویٹ کر دیتے ہیں جو ساری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اور پھر جو ماضی کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، چلیں باقی لوگ نہیں غلطی مان رہے، آپ مورلی ایتھیکلی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں سب سیاسی جماعتوں سے، ان کے لوگوں سے. تو آپ کا فرض نہیں ہے کہ ماضی کی جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس پہ خان صاحب خود کہیں ہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، آئندہ نہیں ہوں گی، ہم آگے بڑھیں. جب آپ سیاسی طریقے دیکھیں، کل ٹرمپ اور زہران ممدانی کی ملاقات ہوئی ہے، کیا نہیں کہا انہوں نے ایک دوسرے کو الیکشن سے پہلے. اور پھر اب آ کے جمہوریت کا تو یہی حسن ہوتا ہے نا کہ کر لی اب آگے چلیں. دونوں نے ہاتھ ملایا کہ ایک دوسرے کو شرمندہ بھی نہیں کیا اور کہا جی ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ کلچر کیوں نہیں اپناتے؟ اور وہ باہر بیٹھے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہی آپ لوگوں کو یہاں پہ لڑوا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ جا کے مار دیں اور مر جائیں. خود وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں سے سیکھتے نہیں ہیں. ابصار صاحب جو باہر بیٹھا ہے نا، جو بھی بولے ہم یہاں وہ کریں گے جو ہم آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیڈر کے لیے کر سکتے ہیں، ملک کے لیے کر سکتے ہیں. کیونکہ گراؤنڈ پہ ہم کھڑے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں، ہماری فیملیز فیس کر رہی ہیں. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، 85 سال کی میری اپنی ماں جیل آئی ہے. میں فخر اور میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کی اس تمام لیڈرشپ کو جو نے ساری چیزیں فیس کی ہیں، لیکن they have stood their ground and not left عمران خان alone. دوسری چیز یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہم غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، فلانا نہیں کرتے. ہاں غلطی ہم کر رہے ہیں. بہت بڑی غلطی کی ہے نا، اسٹیٹس کو پکارا ہے، اس کو للکارا ہے. بہت بڑی غلطی کی ہے نا، عام لوگوں کو وفاقی وزیر بنا رہے ہیں. وہ لوگ جن کو کبھی یہ بڑے لوگ اپنے گھروں میں اندر نہ جانے دیتے. مراد سعید ایک ینگ نوجوان کو وہاں پہ ہم نے فیڈرل منسٹر لگا دیا. بلوچستان کے پہاڑوں سے آئے ہوئے قاسم سوری کو ہم نے ڈپٹی اسپیکر لگا دیا. ہم نے ایک چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے شخص کو جو ہے اس کو صدر پاکستان بنا دیا. ہاں ہم نے یہ غلطی کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آزاد ہونی چاہیے، یہ غلطی ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں ججوں کو پریشرائز مت کرو، ہم کہہ رہے ہیں ججوں کی بدلی ڈی سیوں کی طرح مت کرو، ان کو بابو مت بناؤ، ان کو جج رہنے دو. اگر یہ غلطیاں ہیں تو یہ غلطیاں ابصار صاحب ہم کرتے رہیں گے. ہاں ایک بات میں برملا کہتا ہوں، میں بڑی بات کبھی نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر میاں نواز شریف، اگر آصف زرداری، اگر مریم نواز شریف صاحب کی فیملی یا اگر زرداری صاحب کی فیملی یہ ملک کو ٹھیک چلاتے، پی ٹی آئی بنتی نا. ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے، مس گورننس کی وجہ سے اور پاکستان کو تباہ کرنے کی وجہ سے ریئیکشن میں تحریک انصاف بنی ہے. تو غصہ فطری ہے. میرے ملک کو جو کھائے گا، میرے ملک کو لوٹے گا، مجھے غصہ آئے گا. ابصار صاحب وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے کہ اگر 2 سیاسی جماعتوں پہ کرپشن کے چارجز تھے تو پھر تیسری اس بات پہ آئی تھی کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے. لیکن ہماری بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ وہ بھی ایسی ہے.